बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एटेन और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल इसी में है। और इसी के साथ एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा है, लेकिन हमें इसकी कदर कीमत का एहसास नहीं है। हम अब भी देखते हैं, हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, हम हमेशा मसाइल का तो रोना रोते हैं, लेकिन कभी हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। हमेशा अपनी जुबान को जो है वो आदी कर लेना चाहिए, शुक्र पढ़ना चाहिए कि जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह उतना ही आपसे राजी भी होगा और हमारे जिन मसाइल हम कहते हैं हमारी बहुत बढ़ते जा रहे हैं उनमें भी आपको कमी दिखाई देगी जब आपकी जुबान शुक्र करने वाली हो जाएगी। और इसके साथ साथ नमाज कायम करें, नमाज में भी बहुत ज्यादा सुकून है। आजकल जिस तरह हम देखते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे बहुत सारे हैं, उसमें जो आपको मदद देती है वो एक नमाज और एक अल्लाह ताला का जिक्र है। इसको हमेशा कायम रखना चाहिए। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट ताहिर खान वलीज़ई साहब, जो कि माहिर ज़राअत भी हैं और साबिक MP भी रह चुके हैं और अब जो है हल्का PP 225 के उम्मीदवार भी हैं दुनियापुर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जी हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं, वो है जी हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर मजहर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। सुबह सुबह आज आप उठ गए? जी, जल्दी उठ गए। अच्छा जी, आज हम मदर साहब से जो बात करेंगे वो हमारी मुल्तान की जो है टॉप स्टोरीज हैं वो इनसे डिस्कस होंगी और इसके साथ साथ सर से जानेंगे ज़राअत के हवाले से भी, थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सर माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं, माहिर ज़राअत भी हैं, इतनी सारी चीजें और सियासत में भी कैसे आना हुआ? अल्लाह की मेहरबानी है कि सियासत में तो मैं एक्सीडेंटली आया। सही, क्योंकि 2000 के करीब जब मुशर्रफ साहब आए तो उस वक्त एक एजुकेशन की शर्त उन्होंने लगाई कि पार्लियामेंटेरियन शुड बी ग्रेजुएट। तो फैमिली मेरी पॉलिटिक्स में थी, उस वक्त शायद मैं अकेला ही था ग्रेजुएट फैमिली में, तो मैं आ गया। एडवोकेट मेरा एक प्रोफेशन है, ठीक है ना, और इसके साथ ज़राअत भी मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मुझे अगर अच्छा लगता है ये दोनों काम, मैंने हमेशा वही काम किया जो मुझे अच्छा लगता हो। सही, बतौर एडवोकेट भी मुझे अच्छा लगता है किसी को लीड करना, किसी की हेल्प करना, और बतौर कल्टीवेटर या फार्मर भी मुझे अच्छा लगता है काम करना। सही, मतलब आप हर चीज को जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, थोड़ा ज़राअत के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हमारे जिस तरह के हालात चल रहे हैं और हमारी ज़राअत की जो सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ज़राअत हालांकि बदकिस्मती ये है कि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी जो मनी जनरेट होती है ज़राअत से ही होती है, लेकिन जितना मौजूदा हुकूमत या इससे पहले वाली हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए कतई नहीं दी गई। अभी अगर आप पानी के हालात देख लें, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक क्राइसिस है और अगले 8-10 सालों में तो आने वाला है डैम्स या रिजर्वायर ना बनने की वजह से। इसके अलावा हमारे जो इनपुट्स हैं इतने महंगे हो चुके हैं कि वो काश्तकार के लिए वो बेचारा हर वक्त ही हैंड टू माउथ ही रहता है, यानी एक फसल की इनकम आ रही होती है तो पिछले के कर्जे उतर रहे होते हैं उस इनकम से। मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस पे इतनी तवज्जो देनी चाहिए कि एक काश्तकार अगर खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क, हमारा जो फिस्कल सिस्टम है वो बेहतर होगा, और जब हमारा मुआशी निज़ाम बेहतर होगा तो पूरा मुल्क हमारा बेहतर होगा। तो अभी तो हालात, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देख लें कि पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी है। 1 करोड़ 60 लाख बेल्स हैं कॉटन की, जो कि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी तक 42 लाख इस साल हुई हैं, यानी हमारी इतनी शॉर्टेज है। यहाँ तो आके इकोनॉमिक्स के वो डिमांड एंड सप्लाई वाले रूल भी फेल हो चुके हैं,
کہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے, انہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. وہ ہیلپ آؤٹ ہوں گے تو آگے کاشتکار یا جنر کچھ کام کرے گا. بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں ایگریکلچر کے اس ملک میں. صحیح. مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں اور اس حساب سے جانتے ہیں, جس طرح ابھی ہم کرائم کے حوالے سے بات کریں, 2022 بات اینڈ ہونے والا ہے, کیا صورتحال رہی؟ بالکل, یہ اگر آپ سال 2022 کا اگر عمومی جائزہ لیں تو اس میں کرائم کی شرح تو بہت حد تک بڑھی ہے سال 2021 سے. جیسے ملیزائی صاحب کہہ رہے تھے کہ کرائسس ہے, معاشی لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں, سیلاب آیا ہے, کوئی وجہ بنی ہے, مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے, تو اس میں جو لوٹ مار کا جو ایک سلسلہ ہے نا, وہ اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. لوگوں کے ریونج میں بدلے, انتقام میں قتل, لڑائی جھگڑوں میں ہو جانا, زمین کے تنازع ہو جانا, یہ روٹین کے معاملات جو مطلب چلتے رہے ہیں سال بسال. لیکن جو اس میں سب سے پریشان کن صورتحال تھی وہ تھا لوگوں کا یعنی کہ ڈاکوؤں کا مسلح سڑکوں پر کھڑا ہو جانا, ٹرکوں کو لوٹ لینا, لوگوں کو لوٹ لینا, فیملیز کو لوٹ لینا, گھروں میں جا کر گھس کر لوٹ مار کرنا. کیونکہ سیلاب آیا تو ایک اچھی خاصی جو آبادی ہے پاکستان کی وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. حکومت کے پاس ظاہری بات ہے وسائل اتنے نہیں ہیں, اور وسائل ہوتے بھی ہیں تو جب وہ چلتے ہیں اسلام آباد سے یا لاہور سے, جب وہ راجن پور تک پہنچتے ہیں تو وہ بچے کھچے ہی رہ جاتے ہیں, کیونکہ درمیان میں بیوروکریسی ہوتی ہے, درمیان میں ٹھیکیدار ہوتے ہیں, کنٹریکٹر ہوتے ہیں, جو چیزیں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ درمیان میں سارے اپنا حصہ نکالتے جاتے ہیں. تو جب تک وہ راجن پور پہنچتی ہے یا رحیم یار خان یا سندھ کے کسی نوائی علاقے میں یا بلوچستان میں جب وہ پہنچتی ہے تو اس وقت وہ 5-2% ہی رہ جاتی ہے. اگر 100 روپے وہاں سے چلا ہے تو 5 روپے ہی بچتا ہے, باقی 10 روپے بچتے ہوں گے. تو اس وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ میں اس کرائسس کی وجہ سے جو رابریز ہیں دوران لوگوں نے مطلب ذرا سی بھی مزاحمت کی ہے تو ڈاکوؤں نے, کیونکہ وہ نئے تھے, پروفیشنل ڈاکو تو تھے نہیں کہ وہ اتنا ہراساں کر دیں کہ کوئی بندہ وہاں پہ حرکت نہ کر سکے. تو وہ کیونکہ نئے ہوتے ہیں وہ خود بھی ڈرے ہوتے ہیں. ایک نیچرل سی مختلف انویسٹیگیشنز کیونکہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں, تو میں اس اینگل سے آپ کو بیسیکلی یہ چیز بتا رہا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ فوری ریئیکٹ کرتے ہیں, کسی نے ذرا سا یوں ہلا نہیں تو انہوں نے گولی چلا دینی ہے وہاں پر. اس کی وجہ سے جو دوران ڈکیتی وارداتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. وہ مطلب اس میں جو دوران ڈکیتی جو قتل کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور اسی طریقے سے زخمی ہونے کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اگر آپ صرف ملتان ڈسٹرکٹ کا اٹھا کر دیکھیں تو اس پورے سال میں 1300 کے قریب جو ہے نا قتل کے باقاعدہ مقدمات درج ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑی ایک فگرز ہے کہ جس میں 1300 بندے ایک سال کے اندر یہ قتل ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑوں میں جو زخمی ہوئے ہیں وہ علیحدہ ہے. اس میں جو سب سے زیادہ جو لاس ہے وہ ہے موٹر سائیکل چوری, گاڑی چوری, گھروں کی چوری, ڈکیتی, راہزنی, ہاؤس رابری. یہ جو وارداتیں ہیں ان کی جو شرح بڑی ہے. اور یہ سب سے جو اس میں اہم بات اور بھی ہے جو میں آپ کے توسط سے یقینی طور پر کہوں گا کہ شہریوں کو اپنے ارد گرد بھی نظر رکھنی چاہیے. یقینی بات ہے اپنی حفاظت خود بھی بنانی چاہیے, کیونکہ پولیس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے کے ریکوائرمنٹ ہے ان کی, جو وہ خود بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, نہ اتنی نفری ہے. تو یہ سارے مسائل بہرحال چلتے رہیں گے. پولیس کی بے حسی اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو سب سے افسوسناک صورتحال اگر اس پورے سال میں سال 2022 کو اگر آپ دیکھیں تو پولیس کا کام ہوتا ہے کرائم ڈیٹیکٹ کرنا. بیسیکلی کرائم کی ہیپننگ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. کچھ کرائمز کے پرسنٹیج ہوتی ہیں جن کو پریونٹیو میئرز لیے جا سکتے ہیں, جیسے کوئی خاندانی عداوت چل رہی ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, یعنی کہ یہ پریونٹیو میئرز لیے جا سکتے ہیں کہ پولیس ان کو آلریڈی ایک کنٹرول میں مطلب ہے ان کو رکھ سکتی ہے. لیکن جو روٹین کے کرائم ہوتے ہیں, کوئی ایک راہ چلتے بندے کو لوٹ لینا یا کوئی آ کے ڈکیتی, یہ ہیپننگ کبھی نہیں روکی جا سکتی. یہ ایک ہمیشہ پوری دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے. بیسیکلی جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرائم ڈیٹیکٹ کا, کہ کرائم ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کو ٹریس آؤٹ کرنا. اس میں ہماری جو ناکامی ہے وہ بڑی پولیس کی بڑی واضح ناکامی ہے کہ ہزاروں مقدمات ہیں جو انٹریسیبل ہیں. لوگ تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں. ملتان پولیس اس دوران یقینی بات ہے بڑے ایونٹ 2 ہوئے ہیں ملتان میں. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا ایک کرکٹ ٹیسٹ سیریز ہوئی ہے, اس کے بعد انگلینڈ کا ایک میچ ہوا ہے. یقیناً کچھ دن پولیس بزی رہی ہے, لیکن پولیس نے اس کو پورا سال ہی اس معاملے کو اس بات پر لٹکا دیا کہ کیونکہ ہم تو سیکیورٹی ڈیوٹی پہ مصروف تھے, اس وجہ سے ہم ان کو ٹریس نہیں کر سکے ان مقدمات کو. حالانکہ 365 دن تھے,
अगर हाँ, आप बिल्कुल टोटल ऐसे ही उनका अगर हम उठाएं तो सुनते हैं, 65 दिन भी उनका टूर नहीं बनता। 300 दिन पुलिस ने क्या किया है? 300 दिन तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, वैसे तो देखें तो 9 दिन एक रही है, 12-15 दिन एक रही है। मतलब बहुत सारे मामलात पे हमेशा पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान रहा है, जिस पे मेरे ख्याल में शायद उनसे अगर क्वेश्चन भी किया जाए तो वो कभी इसका जवाब नहीं दे सकते। असल में जो इदारे होने चाहिए, सरकारी मुलाजिम होने चाहिए, वो अकाउंटेबल होने चाहिए। उनके इख्तियारात होने चाहिए, पुलिस के इख्तियारात होने चाहिए। वो इख्तियारात जरूरी हैं। हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर पुलिस को एक पावरफुल एक किरदार होना चाहिए। अब है अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे सिस्टम यह है कि एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक तफ्तीशी है, उसने कत्ल की तफ्तीश भी गलत कर दी है तो उसको छोटी मोटी सजा करके वहां से अपील करेगा, एक मुअत्तल करेगा, दूसरे से अपील करेगा, बहाल होगा, 1-2 शोकाज, वो एक कोई सनशोर की सजा, फलां सजा, ऐसे रूटीन की सजाएं देके 302 के केस में हेर फेर करके भी वो दे दिला करके बहाल होके आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। बेसिकली पुलिस का जो तफ्तीशी है, जो SHO है, इवन DSP है, ASP है, SPs हैं, मैं कहता हूं DIG IG क्यों नहीं, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी का इशू है। पुलिस जो महकमा है इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ ये तो ठीक है, अभी शो कर दिया जी, वो जो अफसर जाता है, मतलब एक SHO है, उसने उसकी नाकिस परफॉर्मेंस है, उसको आप 50 शोकाज दे दें, लगाए हुआ तो आपने SHO है, तो उसको आप 100 शोकाज दे दें, बैठा हुआ तो वो SHO है ना जी। जब तक वो क्लोज नहीं होगा, वो अपने उस किए हुए की अकाउंटेबिलिटी उसकी उससे पूछ-गुछ नहीं होगी, वो वहां से उसको जान छुड़वाना मसला नहीं होगा, उस वक्त तक ये निजाम ठीक नहीं हो सकता। ये निजाम ऐसे ही चलेगा। पुलिस को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। इख्तियारात ठीक हैं, लोग कहते हैं कि इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं पुलिस के, इसको महदूद करना चाहिए। मेरी ये राय है, ये खुद भी माशाल्लाह एडवोकेट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, कानूनदान भी रहे हैं, तो इनको बेहतर, मैं शायद मेरी बात से मुत्तफिक हूं, पुलिस इख्तियारात मजीद बढ़ा दें आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि मामला जो हमारा सिस्टम है ना उसको बेहतर होना चाहिए। इसमें मजीद भी बात करते हैं। अच्छा सर, ज़राअत के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि इस टाइम जो मसाइल हैं वो तो बहुत सारे हैं, आप क्या समझते हैं इसमें हुकूमत जो है वो कितना सपोर्ट कर रही है और इस चीज को आगे लेके चल रही है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट का तो मैं ये समझता हूं कि स्टेट फेल्योर है। गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी मिसाल मैं दूंगा कि इस वक्त यूरिया जो है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है, अब गवर्नमेंट ने आफ्टर द कंसल्टेशन विद द कंपनीज, जितनी भी खाद बनाने वाली कंपनीज हैं, उनसे कंसल्ट करके इनपुट्स के रेट दे के, बिजली के टैरिफ दे के, गैस के टैरिफ दे के, उन्होंने एक रेट फिक्स किया है कि 2250 रुपए पर बैग होगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मार्केट में 3100, 3200, 3250 रुपए पे भी अवेलेबल नहीं है। मतलब इस किस्म की तो ये मजाक ही है ना काश्तकार के साथ कि अगर वो पैसे भी देना चाहे, ब्लैक में भी लेना चाहे, फिर भी अवेलेबिलिटी नहीं है। यानी मैं ये समझता हूं कि जितने भी गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उन्हें निकलना चाहिए, उन्हें गोदाम जो है वो ड्रेन करके मार्केट में लेके आने चाहिए, ताकि अब गंदुम है इस वक्त बिल्कुल अपने पीक पे है नाइट्रोजन के हवाले से। सही है। अगले 15 या 18 या 20 दिनों बाद शायद गंदुम को जरूरत नहीं होगी नाइट्रोजन खाद की। अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। अब मकाई को ले लें, शुगर केन को ले लें कि 250-300 रुपए रेट है, जबकि उस पर अगर आप एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें तो तकरीबन 270-80 रुपए पर 40 kg तो काश्तकार का खर्चा आया हुआ है ऊपर ना। मकाई का देख लें, कहाँ 2800-3000 रुपए रेट जाके एकदम 1300-1400 रुपए पे रेट आ गया और कोई लेने वाला नहीं है। इसी तरह कॉटन के हवाले से और बहुत सारे मसाइल हैं। आप ये समझते हैं कि जिस तरह किसानों को, अभी किसानों का एहतजाज भी जारी था इस हवाले से जो है कि उनको उस तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा जिस तरीके से उनको मिलना चाहिए। अभी तो हमें सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा ज़राअत को लेकर। आप क्या समझते हैं किस तरह ज़राअत को बेहतर किया जा सकता है अब जिस तरह के हालात हैं, किसानों को भी रिलीफ मिल सके? देखिए, किसान को तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो वाटर रिजर्वायर बनाएं, क्योंकि
पूरी दुनिया में जो सस्ता तरीन तरीका है पानी पहुंचाने का और बिजली प्रोड्यूस करने का, वो हाइड्रो पावर ही है। ठीक है ना। हमारे आप हमसाया ममालिक में देख लें, हमारे दूसरे जो ममालिक हैं उनमें देख लें, वो ईयरली बेस पे अपने नए डैम्स बना रहे हैं। और हमारी ये सूरत हाल है कि अब हमारे इस वक्त 2 बड़े डैम्स हैं, एक तरवेला है, एक मंगला है। तरवेला तकरीबन 11 MF का है, मिलियन एकड़ फीट का, जबकि जो मंगला है वो 6.5 MAF का है, लेकिन वो 34-35% सिल्ट अप हो गए हैं। अगर इन दोनों की कैपेसिटी देखें तो इस वक्त प्रैक्टिकली एक डैम ही बाकी है। हम डैम ना होने की वजह से हमें पानी की किल्लत है, उस पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए हमें महंगी बिजली जो है पानी लिफ्ट करने के लिए या डीजल लेना पड़ता है या बिजली लेनी पड़ती है। उसका एक ही हल है कि आप अच्छे तरीके से फौरी तौर पे काश्तकारों को जो एनर्जी सेक्टर है वहां भी रिलीफ दे और स्पेशली पानी के हवाले से दे, और जो जितने भी इनपुट्स हैं, अब DAP में मान लेता हूं या पोटाश मान लेता हूं, नाइट्रोजन के लिए तो कुछ नहीं चाहिए बाहर से, आपको हवा चाहिए, आपको गैस चाहिए और बिजली चाहिए। आप उन्हें फैसिलिटेट करें कंपनियों को कि वो बड़े अर्जा नरखों पे दें। इसी हवाले से वीडिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड हैं। अभी मैं हैरान हुआ हूं कि अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा तो वहां पे इंडिया का उन्होंने लॉ पास किए हैं कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उस वक्त तक मार्केटिंग नहीं कर सकती, वो मैक्सिमम 2 साल तक अपने प्रोडक्ट मार्केट करेगी। अगर वो तीसरे साल के लिए करेगी तो वहां फार्मुलेशन प्लांट लगाएगी तो करेगी। हमारे तो 40-40 साल हो गए हैं, एयर लिफ्ट हो रही है, महंगे दामों हम खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट को परवाह ही नहीं है इस बात की। हुकूमत के जो है वो इस तरह ज़राअत के हवाले से नहीं है, हालांकि हम देखते हैं कि ज़राअत की तरफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा रिच है, लेकिन अगर हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होती तो आज हमें जरूरत ही नहीं थी कि बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते और हमारे मुल्क की मईशत कहाँ होती, स्ट्रांग होती। कैसे? अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह आप पुलिस की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, कोई तरफ से भी कोई पॉलिसीज, कोई लॉ बने हैं कि या नहीं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो है ना, इस साल कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना कि जिसको आप कह लें कि रिसेंट इश्यूज पर या रिसेंट जो इश्यूज सोसाइटी के आ रहे हैं उस पर कोई कानून साजी हो जाए। ये कानून साजी का तो बहुत बड़ा फुकदान है हमारे कि पुलिस अब भी जो है वो 1861 के जो पुलिस रूल्स हैं उसके मुताबिक काम करती है। 2022 में भी जो अंग्रेज दौर में बने थे उस रूल्स के तहत ही पुलिस काम करती है। और ये यकीनन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आई हैं वक्त के साथ। 2002 में एक दफा कोई पुलिस रिफॉर्म्स के नाम से एक आया था, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पाया था। यानी कि वो पुलिस रिफॉर्म्स थी वो बाकायदा पास भी की गई, जिसमें इन्वेस्टिगेशन अलहदा, ऑपरेशनिंग अलहदा, पूरा एक पुलिस आर्डर है 2002 का, तो लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सिर्फ लाहौर जो है उसके एक मखसूस एरिया में कह लें कि वहां पर उसका इतलाक किया गया और आगे लाहौर शहर से बाहर जो है किसी भी जिले में, पंजाब के बाकी जितने भी 38 जिले अब तो हो गए हैं, तो उन 38 या 40 जिले जितने भी हैं अब उनमें कहीं भी उसका इतलाक नहीं है। इसलिए आप कह लें कि पुलिस अमली तौर पर 1861 के तहत चल रही है। ठीक है, मजीद भी आपसे जानते हैं, चलते हैं नाज़रीन अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। जी हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमां, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो शहर ओलिया मुल्तान में आज सर्द और ठंडी हवाओं का राज है। आज अगर मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो आज मुल्तान में हवा में नमी का तनासुब 100% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो आज शहर ओलिया मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मुल्तान के बासियों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है।
اگر اسی طرح سے بات کی جائے کہ آج پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کیا ہے تو آج ملتان 6 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ علل صبح اور رات کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ضرور موجود ہے، لیکن دن کے اوقات میں سورج اپنی آب و تاب سے چمکے گا۔ اگر بات کی جائے آسما گزشتہ دنوں کی تو گزشتہ دن ملتان میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران بارش کا فی الحال کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اگر موٹر ویز اور فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو دھند میں کمی کے باعث موٹر ویز پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ اسی طرح سے اگر فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو دھند میں کمی کے باعث فلائٹ آپریشن بھی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا موسم کی صورتحال بتاتے ہوئے۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بات کر رہے تھے زراعت کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ کرائم پہ، لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ میں سے اپنی تھوڑی زراعت کے حوالے سے ہمیں بھی بتائیے گا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں اپنی زمینوں پہ کاشتکاری کے حوالے سے؟ دیکھیے، میں تو چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں میری، یہاں پہ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں 4 ڈیز تو میں ملتان ہوتا ہوں، منڈے سے لے کے اور جمعرات تک، چونکہ میں یہاں پہ اب صرف ایپلیٹ کام کرتا ہوں ہائی کورٹ میں نا۔ جو اگلے 3 دن ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار، وہ میں گاؤں ہوتا ہوں، وہاں میری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اور ایگریکلچر کی بھی میں بھرپور طریقے سے وہاں پہ دیکھتا ہوں۔ وہاں پہ مطلب خود میری سیلف کلٹیویشن ہے، وہاں پہ ڈرائیور ہیں، منشی ہے، بیلدار ہیں، میں خود انٹرسٹ لے کے کہ کہاں پہ کون سی کراپ سو کرنی ہے، کون سی ورائٹی کرنی ہے، اس پہ سیڈ ریٹ کیا ہوگا، کیا فرٹیلائزر ہوں گی، آیا کہیں پانی لگانا ہے نہیں لگانا، الحمدللہ یہ میرا اپنے ہی ڈیسیژن ہوتا ہے، کیونکہ میں اور اس دوران بھی اگر میں کوئی ضرورت ہو، کوئی ان پٹ پہنچانی ہے تو میں چکر لگاتا ہوں لازمی۔ یہ میرا بڑا ہی فیوریٹ کام ہے۔ اچھا، ویسے دنیا پور، لودھرا اور کیرول پکا والی سائڈ پہ جائیں تو ادھر کپاس کی بہت زیادہ کاشتکاری کی جاتی ہے یہاں پہ اس حوالے سے، اب کیا صورتحال ہے؟ آپ ویسے خود جو ہیں وہ زیادہ کون سے وہاں ہمارے علاقے سے جو آگے تحصیلیں ہیں، پیچھے میلسی ہے، آگے کروڑ پکا ہے، یہاں تو تقریباً 95% لوگ چھوڑ چکے ہیں کاٹن کو نا۔ اچھا، بالکل۔ اب وہ انہوں نے اسے نا ریپلیس کر دیا ہے میز کے ساتھ، یا شوگر کین لے کے آئے ہیں، یا دھانج کے ساتھ لے کے آئے ہیں، لیکن دنیا پور میں ابھی بھی کافی کاٹن کی سوئنگ ہے، لیکن جو اس سال یہ والا جو گزرا ہے جس میں ابھی تک اتنے کرائسس ہیں کہ لوگوں نے ابھی تک 1 کلو بھی، کئی لوگ ایسے ہیں کہ مجھ سمیت جنہوں نے ابھی تک کاٹن ہی بیچی اور نہ کوئی لینے آیا ہے۔ تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کاٹن جب تک کوئی اچھے انسینٹیو نہیں دے گی گورنمنٹ، گروور نے یا فارمر نے کاٹن اگلے سال کم گرو کرنی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کاٹن کم گرو ہوئی تو پاکستان کی اکانومی ایک دفعہ شیک ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ جو ایکسپورٹ منی ہے یا فورن ریمیٹنس ہے وہ ہمیں کاٹن انکم سے ہی آتی ہے۔ صحیح۔ تو ابھی آپ کون سی فصل پہ زیادہ کام کر رہے ہیں آپ؟ ابھی میں تو ابھی کاٹن سے فارغ ہوئے ہیں، میری کچھ میز بھی تھی، اب اس وقت ویٹ ہے کمپلیٹلی۔ اچھا، صحیح۔ تو آپ نے اس میں سے اب ہمارے جو اس ٹائم ضرورت ہے وہ اچھے بیج کی ہے، ابھی کسانوں کو اس حوالے سے بھی، اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پہ بہت بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہیں، کروڑوں روپے ان کے بجٹ ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کاٹن کے حوالے سے اسپیشلی اگر پرابلم ہے تو سیڈ کا ہی پرابلم ہے کہ وہ اتنی دفعہ ملٹی پلائی ہو چکا ہے اور نئے سیڈ اس میں آ نہیں رہے، نئی ریسرچ نہیں آ رہی،
چونکہ اس کا جو ہمارے پرانے سیڈ ہے ان کا پوٹینشیل ختم ہو چکا ہے. جب تک یہاں پہ نئی وہ کوئی ریسرچ نہیں ہوگی یا نئے ہمارے موسمی، کیونکہ اس وقت جو کلائمیٹک چینج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. میں نے خود آج سے 27-28 سال پہلے جنوری میں بھی کاشت کی ہوئی ہے ویٹ، لیکن اب اگر ہم 15 نومبر سے باہر چلے جائیں تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی کہتا ہے، سب کہتا ہے جی آپ لیٹ سوئنگ میں چلے گئے ہیں. یعنی تقریباً 1.5-2 ماہ کا کلائمیٹک چینج آ گیا ہے. اسی طرح کاٹن میں بھی. تو ہمیں سیڈ بھی ویسے لے کے آنے چاہیے جو کہ ارلی میچورنگ ہوں اور جو کہ ہمارے کلائمیٹک جو حالات ہے اسے نا متوازن ہوں. کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں نا خوراک کی بھی کمی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں. پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے اور اگر آپ مٹر لینے جائیں تو وہ آپ کو 800 روپے کلو ملیں گے. اگر آپ ٹماٹر پیاز جو کہ ہمیں یہاں پہ فری ہونے چاہیے یا بالکل نامینل پرائسز پہ ہونے چاہیے، وہ بھی ہمارے غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے. بالکل ایسے ہی ہے، چاہے فروٹس ہو گئے چاہے سبزیاں ہو گئی. اب ہم یہ ہر چیز سے مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسی طرح بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اسٹریٹ کرائم میں جس طرح ابھی مہنگائی کی ہم بات کریں، مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے عوام کے مسائل بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ اس طرف زیادہ آ گئے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کی طرف آ گئے ہیں، چوری ڈکیتی کی طرف آ گئے ہیں. شاید اب ان کے لیے بھی یہ مذاق تھا، جس طرح آپ قتل و غارت کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک عام بندے کو لوٹنا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دینا وہ سمجھتے ہیں ایک معمولی سی بات ہے، اور ان کے لیے کوئی اس پہ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہے. اس میں آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مہنگائی کی وجہ سے لوگ ہیں، مسائل ہیں نا، چیزیں بہت زیادہ، جاب نہ ہونے کی وجہ سے لوگ فینٹسائز ہو کے بھی آئے ہیں. وہ فینٹسائز ہو کے بھی نوجوان آئے ہیں کہ جو آیا ہے وہ ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے. اس نے آ کر دیکھا ہے کہ میں نے جی آئی فون لینا ہے، میں نے جی یہ چیز کرنی ہے، میں نے وہاں جا کے کھانا کھانا ہے، وہاں برانڈ کے کپڑے لینے ہیں، میرا دوست ایسا کر رہا ہے. چلو وہ اس کی کیپیسٹی ہے، اس کے والد اس کا پورا کر رہے ہیں، تو وہ کہاں سے کرے گا؟ تو یقینی بات ہے وہ پھر انوالو ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اثرات جو ہیں وہ کافی حد تک ہمارے اوپر آئے ہیں؟ سوشل میڈیا کے بھی اثرات ہیں، ہماری اپنی سوسائٹی کی دیکھا دیکھی. ٹھیک ہے، اس میں مین سٹریم میڈیا بھی ہے، جو جیسے چینلز میں جو ڈرامے ہوتے ہیں مختلف، جو وہ پروگرام آپ دیکھیں تو وہ جتنے بھی ہماری اس میں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو، یہ میری اپنی سوچ ہے، وہ ان کا جو ڈرامہ بھی ہے آج کل وہ بھی 0.001% جو آبادی ہے اس ملک کی، اس کو پہ پورے ڈرامے بن رہے ہیں، جن کا لائف سٹائل وہ 0.001% بھی نہیں ہے اس ملک کا. ان کو ہم فینٹسائز کرا رہے ہیں 99.99% لوگوں سے. وہ جب بیٹھ کے دیکھتے ہیں، وہ جب بیٹھ کے خواتین بھی دیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، جب وہ اسی کو دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس لائف سٹائل کو وہ ان کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ ان کو پھر وہ کرائم کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہر اس کا سیگمنٹ گرو کرتا ہے، سوسائٹی کا کوئی ایک سیگمنٹ گرو نہیں کرتا. جیسے ابھی ملک زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو بیج کا ہے، تو وہ بیج لاسٹ بیج جو ہے وہ 20 سال پہلے آیا تھا، پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی اس میں جنیاتی تبدیلیاں کی گئیں اور وہی چلتا رہا، آخرکار وہ اینڈ ہو گیا. اسی طریقے سے اگر ہم اوورآل کرائم کی صورتحال دیکھیں تو اس میں بھی جو نیو بلڈ جو آتا ہے وہ وہی آتا ہے جو کرائسس کا شکار ہے یا پھر وہ فینٹسائز ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اس طریقے سے میں نے ہیرو بن کے جانا ہے اور ایسے لوگوں کو لوٹ لینا ہے اور ایسے پسٹل ہوگا اور ایسے پھر میں پیسے لوٹ کے آؤں گا، میں نے وہاں جا کے کھانا کھانا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں مختلف جو گیسٹ ہاؤسز ہیں وہاں پر ڈرگز لیتے ہوئے کئی لوگ کئی دفعہ پکڑے جاتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں تو وہ یقیناً میکسیمم وہی لوگ ہوتے ہیں جو جوئے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا رابری راہزنی سے ریلیٹڈ. وہاں پہ کافی لوگ پکڑے جاتے ہیں، پولیس روٹین میں وہاں پہ ریڈ بھی کرتی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پرابلم ہے بیسیکلی. تو ہمیں لوگوں بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے بحیثیت ماں باپ بھی اور بحیثیت انسان بھی، دوست بھی، محلے دار بھی، بڑا ہونے کے ناطے بھی، سب سچویشن میں ہمیں اس کو بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ نیگیٹو چیزوں کو اس پہ جو امپیکٹس آتے ہیں وہ اس کو کم سے کم اس کو فیل کرے یا اس سے اس کی ذات پر کوئی اثر پڑے. میرے خیال سے ہمیں بحیثیت اس حوالے سے زیادہ غور کرنا چاہیے. اور راہزنی اور جو ہاؤس رابریز ہیں
वो यकीनी बात है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसमें वो नए नौजवान भी बहुत ज़्यादा आए हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन को ये टारगेट जो है ना, ये नौजवान तबका होता है ना, क्योंकि ख़वातीन बुजुर्ग जा रही होती हैं, कोई ख़रीदारी करके, कोई सब्ज़ी लेकर, कोई बाजार से वैसे कोई सामान लेकर, तो झपट्टा मार के या उनको आगे बाइक खड़ी करके उनसे पर्स छीन लेना, या उनसे चूड़ियाँ उतरवा लेनी, कानों से बालियाँ उतरवा लेनी, चेनें उतरवा लेनी। तो ये इस किस्म के जो वाक़यात हैं, ये ज़ाहिर बात है कि परेशान कुन है। इसमें जो है ना सब कोई मिल के अपना अच्छा, आप क्या समझते हैं इन जो भी क्राइम हो रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए या अभी हो रहे हैं? इनमें पुलिस की हद तक तो यही है कि पुलिस चंद क्राइम्स होते हैं जिनमें वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती है, ठीक है। बाकी होती है ट्रेसिंग। एक गैंग आया हुआ ना जी, वो यहाँ पर वारदातें कर रहा है, वो किसी मतलब किसी भी पंजाब के किसी जिले से या किसी सूबे से भी आया है, उसने एक दो यहाँ पे वारदातें की हैं, पुलिस अगर उनको बर वक्त ट्रेस कर लेती है तो वारदातों का सिलसिला रुक जाता है। क्रिमिनल फिर एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे पुलिस टफ टाइम दे रही है, इसलिए इस जिले में या इस एरिया में ना हो। यहाँ पे पुलिस स्लो चल रही होती है तो डाकू एक दूसरे को भी बताते हैं कि भाई ये तो बेहतरीन जगह है, भाई मुल्तान चलो, दुनियापुर चलो, खानेवाल चलो, ठीक है जी, यहाँ पे तो कोई इतना कोई प्रेशर वाला यही काम तो नहीं है। हमारे रहा ना कि जब भी चोरी डकैती हुई या कुछ भी, तो पुलिस तो हमेशा अपने टाइम पे ही आती है, जरा लेट आती और है। ये पहले बहुत ज्यादा आती थी, ये रीसेंट टाइमिंग में ना पुलिस का ये एक बड़ा मसला है। अब वो कभी कोई गाड़ियों की शिकायत करता है, भाई गाड़ी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन 15 हमेशा जो है ये पहुंचती थी। लेकिन रिसेंट कुछ मंथ से ऐसा हुआ है, मुल्तान जैसे शहर में भी ये शिकायत है, यानी कि कोई ये राजनपुर या कोई रहीम यार खान का कोई मुजाफाती इलाका नहीं है कच्चे का जहां पर गाड़ी जाना एक मसला हो। यहाँ पर जो है ना मुल्तान सिटी के अंदर भी लोग 20 दफा करते हैं, पुलिस उनके पास नहीं पहुंच पाती, और नहीं ये पहुंचती नहीं है, और नहीं है, और उनको बाद में आखिर जब वो बहुत कर रहे होते हैं तो उनको कहते हैं अच्छा भाई थाने आ जाओ। एक वो जख्मी हुआ, वो कहते हैं मैं मौका छोड़ता हूं तो मेरा मौका जाता है, वो बेचारा ना उधर से हिल सकता है ना वो अस्पताल जा सकता है, वो दरमियान में बेचारा जो है ना लटका हुआ होता है। कहते हैं कोई इस तरह का वाकया होना भी जो है ना वो आपके लिए गुनाह बन जाता है, मतलब आपके लिए अपने ही मसाइल। पहले लोग कहते थे कि जी दो इदारे हैं जो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, एक रेस्क्यू और एक पुलिस। पिछले कुछ अरसे के अंदर मैं कहता हूं सिर्फ रेस्क्यू वो इदारा बचा है। हाँ, पुलिस जो का वक्त ये पे जो है आपको आपके पास पहुंचता है, ये हकीकत है। पुलिस का जो रिस्पांस है वो लेवल कम हुआ है। देखें वो उसमें कोई बेहतरी के लिए शायद अभी नए आईजी आए हैं आमिर जुल्फिकार खान, वो कोई बेहतरी लेकर आए, सीपीओ मुल्तान भी बाई चांस नए आए हैं, आरपीओ भी नए आए हैं, और एडिशनल आईजी भी नए आए हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी जो तबादले हुए हैं तो उसके बाद सारे शायद कोई इस पर तवज्जो दें, खास तौर पर 15 जो है उस पर रिस्पांस बड़ा जरूरी है। कोई भी शख्स है, वो ताकतवर है, वो गरीब है, वो औरत है, वो मर्द है, वो बच्चा है, वो बुजुर्ग है, वो अपने आप को इंतहाई अनसिक्योर फील करता है कि वो 15 कर करके थक जाए और कोई उसकी सुनने के लिए। और तो लोगों के वो कहते हैं ना ट्रस्ट लेवल भी इस हवाले से खत्म हो गया। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, क्राइम की बात हो रही थी तो हमने कहा सर से भी जान लेते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी आपने पूछा ना कि इतना क्राइम है, इसका रोकथाम का क्या तरीका है। मैं ये समझता हूँ, मैं इत्तेफाक करूंगा मुजर भाई से, लेकिन इसे थोड़ा सा ना आगे बढ़ाऊंगा बात को कि जब इसे प्रिवेंटिवली हम रोक सकते हैं, जब तक हम अपना सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे तो ये क्राइम रुक नहीं सकता। ठीक है, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएं, वहां सूरत हाल ये है कि वहां जैसे कोई बच्चा वहां से पास आउट होता है वो ये समझता है कि मैं ग्रेड 17 ऑफिसर हूं, लेकिन जब वो फील्ड में आता है तो उसके ड्रीम्स और हकीकत, रियलिटी और ड्रीम्स वो मैच नहीं करते बिल्कुल। फिर वो सोशल जो गैप है उसे वो देखता है कि एक तरफ तो 70 लाख की गाड़ी पे मेरे ही खिलाफ फैलो जा रहा है, और एक तरफ मैं हूं कि जो घर वाले मुझे घर नहीं टिकने देते कि यार बेशक 10,000 की भी जॉब हो आप लेके आओ। हमारे, मैं चूंकि पॉलिटिकल वर्कर भी हूं तो अक्सर जॉब्स वगैरह की रिक्रूटमेंट होती है तो हैरान होते हैं कि स्केल वन के लिए
एमफिल बच्चों ने, एमएससी बच्चों ने अप्लाई किया होता है कि यार खुदा के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, वो मिन्नतें करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जब तक कि हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे अपने सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम में, हम इन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना ऊपर जा चुका है कि अब वो कोई तरीका नहीं है और कि हम बेहतरी ला सकें। यहाँ डॉक्टर, हम मेरे ख्याल में 20 रिटे हम हफ्ते में करते हैं लोगों की जॉब्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जो कि एक तरफ देखें तो मेडिकल कॉलेज के इतने हाई मेरिट्स हैं कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे एडमिशन ले सकता है। लेकिन जब वो पास आउट होके आता है तो वहां पे उन्हें कोई जॉब नहीं, एडहॉक जॉब्स नहीं है उनके लिए। अभी पिछले दिनों एक WHO का आया सर्वे, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब कंपैरिजन आपने देखना है कि यहां पे उन्होंने कहा कि WHO स्टैंडर्ड ये है कि हर 370 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 38,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि उनके 370 के ऊपर एक डॉक्टर है और कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है। हमारे यहाँ 38,000 के ऊपर एक डॉक्टर है और उसमें से 70% अनएम्प्लॉयड है। हमें रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसीज को और अपने सिस्टम को, क्योंकि जब तक हम कोई इंसेंटिव नहीं देंगे बच्चों को, स्ट्रीट क्राइम वगैरह रुक ही नहीं सकता। अच्छा, अभी जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम ये मसाइल तो हम फेस कर रहे हैं, कुछ थोड़ा मुल्क की जो अभी इस टाइम सूरत हाल है उसकी वजह से भी लोग, अवाम सब परेशान है। पिछले 1 साल से तो इतनी अनसर्टेनिटी है, अनस्टेबिलिटी है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि अगले 24 घंटों में क्या होगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, चीफ मिनिस्टर को नहीं पता मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को नहीं पता कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। जब तक आपको अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी या अपनी वर्क सिक्योरिटी नहीं होगी, आप फोकस नहीं कर सकते अपने काम पे। पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि 1 साल से गैर यकीनी की सूरत हाल है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ जा ही नहीं रहे हम, कोई वहां पे पॉलिसी मेकिंग है नहीं। नुकसान ये है कि अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। ये तो है इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है। अच्छा, फिर आप अपने हल्के को फिर किस तरह देखते हैं? आपकी कैंपेन्स वगैरह, उम्मीदवार भी हैं आप तो? जी देखिए, हल्के में तो मेरा तो स्पेशली जो मेरा हल्का है वो 8 यूनियन काउंसिलें हैं दुनियापुर की और 8.5 यूनियन काउंसिलें हैं करोड़ पक्का की। सारे रिमोट एरिया है, लेकिन वहां पे अगर वहां पे गुर्बत है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, लड़ते हैं हम, इंतजामिया से भी लड़ते हैं, बाज़ा हमारे साथ फट जाते हैं, बाज़ा इंतजामिया अपने साथ फाड़ लेती है, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं कि कुछ इलाके में अपने लोगों के लिए, इलाके की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। सही। अच्छा जी, इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन। अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं? जी, मुल्तान शहर की मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों की बात करें तो सब्जियों में प्याज की कीमत ने इन दिनों मुल्तान के वासियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। मुल्तान में ऐसा होता रहता है, कोई ना कोई सब्जी या कोई ना कोई फल अपने वक्त में उसकी जो कीमतें हैं वो लंबी उड़ान भरती हैं, शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन जाती हैं। इस वक्त प्याज की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। प्याज 280 रुपये फी किलो की सतह तक पहुंच गया है, 200 रुपये तक भी आया, 240 तक भी आया। प्याज की 2 अक़साम हैं, जिसमें एक 240 में, दूसरा 280 में फरोख्त हो रहा है। जबकि टमाटर और मिर्च की कीमत में कमी हो गई है। टमाटर जो है वो 60 रुपये फी किलो में, मिर्च 160 रुपये फी किलो में, लेकिन प्याज की जो कीमतें हैं वो अभी गरीब की पहुंच से दूर जा चुकी हैं। दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि प्याज का जो माल है वो कम आ रहा है, अगर आ भी रहा है कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आगे शहरी ज़्यादा ख़रीदने को तैयार नहीं है। इसके साथ बाकी सब्जियों की बात कर लें, जिसमें लहसुन जो है वो 400 में, अदरक 320 रुपये फी किलो में, इसके साथ चाइना लीमू 160 में, देसी लीमू 240 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं।
موسمی سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا جا رہا. موسمی سبزیوں کی قیمتیں وہیں برقرار ہیں جس میں گاجر ہے, مولی ہے, شلجم ہے, میتھی ہے, پالک ہے. یہ تمام موسمی سبزیاں جو ہیں وہ 40 سے 60 روپے فی کلو کے درمیان میں مختلف مقامات پر ایک ہی ریٹ میں فروخت ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ دیسی توری جو ہے وہ 240 میں, اروی 200 روپے میں, مونگرا, شکر کندی جو ہے اور چکندر جو ہے وہ 100 سے 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہیں دیکھی گئی. پھلوں کی قیمتیں وہیں برقرار ہیں جس میں سندرخانی انگور 400 سے 600 روپے فی کلو میں, مختلف اقسام کے انار 320 سے 400 میں, جبکہ مختلف اقسام کے سیب اور جو ہے وہ امری جس میں گولڈن سیب ہے یا کالا کلو سیب ہے 160 سے 280 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. موسمی پھلوں میں امرود اور کینو جو ہیں ان کی قیمت خاصی کم ہے, 50 60 80 روپے فی کلو میں مل جاتے ہیں, جبکہ فروٹر جو ہیں وہ 100 روپے فی کلو تک بھی فروخت ہو رہے ہیں, جبکہ کیلے 120 سے 160 روپے اپنی کوالٹی کے حساب سے فی درجن کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. پپیتا اور چیکو جو ہے وہ 200 سے 240 میں, اسٹرابری 1200 روپے فی کلو میں, خشک کھجور 320 روپے فی کلو میں, جبکہ ناریل کے دانے بھی ان دنوں عام مل رہے ہیں, 300 فی دانہ یا 400 روپے فی دانہ ناریل فروخت ہو رہا ہے. اوورال اگر ہم بات کریں تو سبزیوں کی قیمتیں جو بنیادی سبزیاں ہیں وہ پریشان کرنے لگی ہیں دوبارہ سے شہریوں کو, جبکہ پھل جو ہیں وہ ابھی بھی غریب کی پہنچ سے باہر نظر آتے ہیں. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اچھا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. مزہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علامہ سید حسن شیرازی صاحب جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی جماعت علی انصاری صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بی بی فاطمہ علیہ السلام کی شہادت کل کے دن گزری, اس پر آج ہم بات کریں گے, ان کی سیرت پر, ان کے فضائل پر, اور ساتھ ساتھ ان کی جو ذاتی زندگی تھی اس کے حوالے سے بھی, اور شہادت کا واقعہ جو ہے وہ بھی سنیں گے. تاریخ کی میں سمجھتی ہوں کہ ایسی دہشت گردی تھی جس میں حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اس پر مزید ان سے ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے. سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم بی بی فاطمہ کے سیرت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اچھا, میں اس سے پہلے سیرت سے پہلے تعارف پر بات کروں گا. جی جی, کہ جب تک آپ کو کسی شخصیت کا تعارف نہ معلوم ہو آپ اس کی نسبت سے اس کے ساتھ صحیح حکموں پر عمل نہیں کر سکتے. مثلا حضرت محمد مصطفیٰ کا جس کو تعارف نہیں ہے, جو نہیں پہچانتا, وہ ان کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتا. اب جب تعارف ہو کسی چیز کا تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعارف کروایا کس نے. جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کا تعارف ذات الہی نے کروایا ہے, انک لعلی خلق عظیم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین. یہ تعارف ذات حق حضرت محمد مصطفیٰ کا کروا رہی ہے. اب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کا تعارف کس نے کروایا؟ جس طرح حضرت امام حسن امام حسین کا تعارف حضرت محمد مصطفیٰ نے کروایا کہ سید شباب اہل الجنہ, کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اس حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا تعارف کس نے کروایا؟ ان کا تعارف ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کیا اہمیت کی حامل ہستی ہیں, تو ہم ان کی سیرت پڑھیں گے, ان پر غور و فکر کریں گے, ان سے محبت کریں گے. تو ان کا تعارف سید الانبیاء نے کروایا. کیا تعارف کروایا؟ کہ انہم منی, کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, کہ ذات محمد مصطفیٰ اور فاطمۃ الزہرا کی ذات ایک ہے. یہ تعارف حضرت محمد مصطفیٰ نے کروایا. تو تعارف کروانے والی ذات محمد مصطفیٰ ہے. اب اس میں دو کلام آپ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء نے, کیونکہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے, تو ہم بھی جب کوئی ہمارے دوست آئے تو اپنی اولاد کا تعارف اس سے بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں. اچھا, محبت جو ہے اپنی اولاد سے دو قسم پر مبنی ہوتی ہے. ایک آپ کی محبت ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہے یا اولاد ہے تو محبت ہے. دوسری محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے ان کے کمالات اور فضائل کی وجہ سے. یہ دو محبت کے رخ ہیں والدین کے. تو حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء
جو کلام بغیر وحی الہی کے نہیں کرتے، وہ تعارف بی بی فاطمۃ الزہرا کا کروا رہے ہیں. اور ان کی کیا تعارف کروانے کی کیا خوبصورت، یعنی کہ الفاظ میں بھی تعارف کروایا ہے ان کا اور خود اپنے اعمال میں بھی کروایا ہے. تمام اصحاب، تمام مسالک کی جتنی بھی کتب ہیں، یعنی کہ اتھینٹک کتب ہیں، ان میں لکھا ہوا کہ جب بھی بی بی فاطمۃ الزہرا حضرت محمد مصطفیٰ سے ملنے کے لیے تشریف لاتی تھی، قام عن مقام، حضرت محمد مصطفیٰ اپنے جو مسند رسالت، کوئی عام جگہ نہیں ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہاں سے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، قبلہا، حضرت فاطمۃ الزہرا کو ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. اور پھر جب رخصت فرماتے تھے تو جس طرح ایک بادشاہ کسی بادشاہ کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کا تشییع کرتا ہے، ساتھ چلتا ہے، اس طرح حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ چلتے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ، بہت سارے بادشاہان وقت سردار آئے ملنے کے لیے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ نے اس طرح استقبال نہیں کیا جس طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کا کرتے تھے. اب یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، اگر یہ بیٹی کی حیثیت سے، یہ استقبال، یہ سیرت بیٹی کی حیثیت سے ہوتی تو ہم پہ بھی یہ سنت مصطفیٰ کے لحاظ سے سنت ہوتی کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کا اسی طرح استقبال کریں، لیکن کہیں نہیں ملتا. بہت سارے اصحاب ایسے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے، جن کی بیٹیاں خود زوج رسول تھیں، وہ بھی اپنی بیٹیوں کا اس طرح استقبال نہیں کرتے تھے. تو یہ حضرت بی بی فاطمہ کا جو استقبال کرنا حضرت محمد مصطفیٰ کا کسی اور جانب رخ کر رہے ہیں، وہ بڑا لطیف رخ ہے. سیرت مصطفیٰ ہم سب امت پر فرض ہے کہ اس پر آپ عمل کریں، لیکن کیا جو خواتین ہیں جو 50% سے ابو ہیں، ان کے لیے سیرت مصطفیٰ بڑے تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے، قابل عمل ہے؟ عورتوں پر پردہ واجب ہے، مردوں پر پردہ واجب نہیں ہے. مردوں پر واجب ہے کہ وہ جہاد کے لیے جائیں، عورتوں کے لیے برا ہے کہ وہ میدان جنگ میں اتریں اور جنگ کریں. تو سیرت میں فرق آ گیا. حضرت محمد مصطفیٰ مرد ہیں، تو اب عورتوں کے لیے کون سی سیرت ہونی چاہیے تھی کہ جس کے اسوہ پر وہ عمل کریں؟ بالکل ایسے جی. تو حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کو وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ نے، ذات الہی نے وہ حیثیت بخشی سیرت فاطمہ کو کہ جتنی اس امت کی خواتین ہیں وہ سیرت فاطمہ پہ عمل کریں. اور حضرت محمد مصطفیٰ کا بہت پیارا قول ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ وہ میرا ٹکڑا ہے. اب حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی جن عہدوں پر متمکن ہے، نبی ہیں تو حضرت فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ رحمت للعالمین ہے تو فاطمہ رحمت ہے. اور بیٹیوں کو اسی وجہ سے رحمت کہا گیا کہ یہ وہ بیٹی ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. تو یہ تعارف کروانے والی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. جب وہ پیاری ذات ایک اور پیاری ذات کا تعارف کروائے گی تو اس کی سیرت پر عمل کرنا اور اس سے محبت کرنا ہم جیسے گناہگاروں کے لیے واجب ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی، اور اہل بیت سے ویسے بھی محبت کرنا ہم پر جو ہے لازم ہے. یہ قرآن میں ہے کہ آپ پر فرض کیا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہم کچھ بھی نہیں سوال کرتے آپ سے. حضرت محمد مصطفیٰ کی جتنی زحمات ہیں، طائف میں ان پر جو ظلم ہوئے یا مشرکین مکہ نے جو ظلم کیے، اس کے بدلے میں پیارے رسول نے اگر کوئی چیز مانگی ہے تو اپنی اہل بیت سے محبت کرنا. اور اہل بیت میں سے جو سب سے قریبی ہیں پنجتن پاک میں یہ 4 فرد جو ہے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، ان میں سے اگر کہا جائے کہ سب سے قریبی تو وہ ذات فاطمۃ الزہرا ہے جو بالکل حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ بالکل ایسے جگر کا ٹکڑا انہوں نے بولا، کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ. تو اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیں واقعی ان کی سیرت پر، اور اگر ہم بات کریں ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بڑا آسان کر سکتے ہیں. اور پھر اگر جس طرح آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ عورتوں کے حوالے سے ہمیں ضرورت تھی، اور اس کو دیکھتے ہوئے حضرت بی بی فاطمہ کی جو زندگی ہے، جو ان کے فضائل ہیں، اعمال ہیں، تو ہمارے لیے تو وہ مشعل راہ ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل کریں زندگی میں. 4 خواتین کو کامل انسان کہا گیا ہے. ہو سکتا ہے جو خواتین ہیں وہ اس سے اختلاف کرے کہ ساری کامل ہیں، تو 4 خواتین کو اسلام نے کامل کی، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت حوا اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا، کہ جن کی سیرت خواتین کے لیے مشعل راہ اس پر وہ چل سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مزید بھی آپ سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اچھا، جس طرح ہم بی بی فاطمہ کی شان میں بات کریں، اتنے پیار سے ان کو پالا گیا، ان کا خیال رکھا گیا، اور جس طرح ہم دیکھیں ان کے بعد
ان کی جو زندگی گزری وہ ان میں بہت زیادہ مصائب کا سامنا بھی ان کو بہت زیادہ رہا، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جو تھوڑی علم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، جو انہوں نے علم و تدریس کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا، اس حوالے سے بتائیے گا. اس حوالے سے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ہم عموماً جو ہیں یہ ہستیاں اہل بیت کی یا ان کی شان اور فضائل تو بتاتے رہتے ہیں، ان کا جو ورک ہے جو ہیومینٹی کے لیے وہ نہیں بتاتے. آپ نے بہت پیاری بات کی کہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ اتنی حجاب پر سختی سے پابند تھی کہ ایک صحابی رسول جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنا برقع اوپر اوڑھ لیا. تو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا کہ یہ آدمی جو آیا یہ تو نابینا ہے. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ مجھ پہ حجاب واجب ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، مجھ پہ حجاب واجب ہے، میں حجاب کر رہی ہوں. اتنی جو حجاب میں خاتون تھی، انہوں نے علم و تدریس کے وہ گوہر بے بہا بھائے کہ کیا شان ہے. حضرت بی بی فضہ ایک مثال ہے صرف، ان کے گھر میں کام کرتی تھیں، ان کی کنیز تھیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ نے ان کو ہدیہ کی تھی. اب ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سے. ہمارے میں ایسے لوگ ہیں کہ صاحب ثروت ہیں، ان کے گھر میں کام کرنے والے موجود ہیں، کچھ ہیں جن کے پاس نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے حضرت بی بی فاطمہ کا نمونہ عمل ہے کہ انہوں نے کیا، وہ بی بی فضہ وہ جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت گزار تھیں، اور انہوں نے وہ اس کو تعلیم دی کہ وہ سوائے قرآن کی اور گفتگو نہیں کرتی تھیں. وہ جو بھی گفتگو کرتی تھیں وہ قرآن سے کرتی تھیں، اور علم کیمیا میں وہ ماہر تھیں. آج کل اب کی بھی جو اب سائنٹسٹ ہیں یہ ماہر ہیں علم کیمیا کے، یہ سونا نہیں بنا سکے کہ یہ خود سونا پانی بنا لیا انہوں نے کہ یہ کیمیکل ریئیکشن کر کے پانی، حالانکہ وہ مہنگا ہے نارمل پانی سے، بنا لیا. سونا نہیں بنا سکے، چاندی نہیں بنا سکے. وہ بی بی فضہ جو خادمہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تھی، وہ سونا بھی بنا لیتی تھیں اور جو ہے چاندی بھی بنا لیتی تھی. اسم بامسمہ تھی، فضہ کا مطلب بھی چاندی ہے عربی میں. تو ایک ہو گیا. اور وہ گفتگو جتنی بھی کرتی تھی وہ قرآن سے کرتی تھی. اور خود اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ تعلیم لی کہاں سے؟ کیونکہ ظاہر اچھا اس وقت جو بھی ہوتا تھا تعلیم و تدریس کا سلسلہ وہ اساتذہ سے نہیں چلتا تھا، اور یہ سنت انبیاء ہے کہ انبیاء خود اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں. اور اگر آج بھی یہ سنت انبیاء ہمارے درمیان رائج ہو جائے کہ ہم گھروں میں والدین اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم دینے لگ پڑیں تو یہ جو معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے. تو حضرت محمد مصطفیٰ نے تعلیم دی جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو، اور بی بی فاطمہ الزہرا وہ ساری جو تعلیم تھی وہ لکھ لیتی تھی، اور اسی کو کتب میں آیا کہ مصحف فاطمہ کا نام دیا گیا ہے. وہ جو تعلیمات تھی حضرت محمد مصطفیٰ کی، جو ماضی کے حالات تھے، جو مستقبل کے حالات تھے، وہ جتنے حالات تھے بی بی فاطمہ الزہرا، جیسے آج کل ہم کاپی میں لکھ لیتے ہیں، استاذ بتائے تو ہم لکھ لیتے ہیں، تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے وہ سارے واقعات اپنے والد گرامی جو سنے وہ لکھ لیے، اور لکھ کر اس کو مصحف فاطمہ، اس میں پوری دنیا کے حالات ہیں، آج کے حالات، اور یہ اس وقت تک کے حالات ہیں جب تک کہ ان کا بیٹا حضرت مہدی جب وہ اس دنیا میں ظہور کریں گے، آئیں گے اور دنیا کو عدل سے قائم کر دیں گے، تو وہ اس وقت وہ ساتھ مصحف فاطمہ جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی کتاب ہے وہ لے کر آئیں گے. تو حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے دور میں جو ان کے، اور بہت سارے لوگ ان کے پاس ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی جو نماز کے مسائل کے لیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس آتی تھی، اور وہ چونکہ بھولنے کی عادی تھیں تو وہ ایک ایک سوال بار بار 5 مرتبہ 6 مرتبہ دہراتی تھیں، اور دہرانے کے بعد اس کو یہ شرم بھی محسوس ہوتی تھی کہ میں جو ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو ناراحتی کا سبب تو نہیں بن رہی. تو وہ ہمیشہ یہ سوال کرتی تھی کہیں میں آپ کی ناراحتی کا سبب تو نہیں بن رہی. تو بی بی زہرا فرماتی تھی کہ میں اسی لیے پیدا کی گئی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتاؤں کہ میرا اسوہ جو ہے وہ قابل عمل ہے، جو میں یہ باتیں بتا رہی ہوں یہ آپ کے لیے قابل عمل ہے. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے پوری جتنی بھی زندگی گزاری ہے اس میں تعلیم و تربیت جو عام خواتین، کیونکہ ان کا جو تھا اسوہ اور ان کی جو تعلیمات تھی خواتین کے لیے مشعل راہ تھی، تو وہ خواتین آتی تھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے، اور جو قریب ترین، جو میں نے بی بی فضہ کا قصہ بتایا کہ وہ قریب ترین خاتون تھی، ان کے پاس رہتی تھی، تو ان کو ان کی تعلیمات سے وہ درجہ عطا کیا کہ جو آج کل کے پڑھے لکھوں کو درجہ جو ہے وہ نہیں ملا، وہ حضرت بی بی فاطمہ
फातिमा ज़हरा की कनीज को मिला हुआ था। ये हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की अच्छा बहुत सारी इनके है फजाइल हैं। हाँ। अजीब व गरीब एक फजीलत है जो हमारे जो साहिबान इल्म या साहिबान मोहब्बत हैं, जो साहिबान तकवा है, उनकी नज़र से ओझल है। बहुत सारी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने और असहाब और अहले बैत रसूल ने जंगें लड़ी, फतह पाई। एक जंग थी जो हज़रत फातिमा ज़हरा ने फतह पाई है। उस जंग में ये जब मैं अल्फाज कह रहा हूं तो बहुत सारे साहिबान इल्म हैरान होंगे कि कौन सी जंग जिसमें फातिमा ज़हरा गई है, ऐसी तो कोई जंग नहीं। औरतों के लिए तो जंग में जाना नाजायज है, तो किस तरह बीबी फातिमा ज़हरा जंग में गई। जब मुबाहले के लिए मसीही बरादरान के पादरी या पौप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आए तो 3 से 5 दिन का है कि वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुबाहसा करते रहे इस्लाम की हक्कानियत पर, और बातें होती रही। उन्होंने कहा कि हजरत ईसा जो है वो हजरत अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पूछा भाई क्यों बेटे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो क्योंकि बगैर बाप के पैदा हुए हैं। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि अगर हजरत ईसा को आप अल्लाह का बेटा मानते हो तो हजरत आदम के बारे में क्या ख्याल है कि जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ। तो वहां वो लाजवाब हो गए जो कुतुब तवारीख में मिलता है। तो उसके बाद फिर बात मुबाहला तक आई। यहां एक नुक्ता है कि हजरत इमाम हसन मुबाहला में गए, हजरत इमाम हुसैन मुबाहला में गए, हजरत इमाम अली मुबाहला में गए, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबाहला में गए। ये जितने ज़वात मुक़द्दसा थे ये तो उस वक्त भी मौजूद थे जब ये ईसाई वहां जो थे मसीह बरादरान वहां मौजूद थे। ये अशखास, ये हस्तियां तो मौजूद थी। जब मुबाहला हुआ तो कौन सी हस्ती का इजाफा हुआ? मेरा तमाम अहले इल्म, अहले तकवा, अहले इस्लाम से सवाल है, वो एक ही हस्ती थी हजरत फातिमा ज़हरा कि जब मुबाहला में गए हैं तो उनका इजाफा हुआ है। और जब नूर इस्मत ज़हरा का मुशाहिदा हमारे मसीही भाइयों ने किया है तो उन्होंने कहा कि ये इस्लाम जो है ये सच्चा मजहब है और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये वो जो है शख्सी और सीरत की वो खुसूसियात हैं कि जिनकी वजह से तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा को कहा गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा से कहा गया कि हजरत मरियम है सैयद निसाइल आलमीन, कुरान में कहा गया है। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि ये औरत जो जन्नत की औरतों की सरदार है, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है, और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा तमाम जमाने की औरतों की सरदार है। बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 9 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं अमरूद पर। आपको पता है कि अमरूद का मौसम जो है वो काफ़ी इस मौसम में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है अमरूद, और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या पाया जाता है वो आपको बताऊंगी कि इसमें विटामिन सी जो है वो भरपूर पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें लाइकोपेन और दीगर अज्जा जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, कैंसर से आपको बचाता है। इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन 6 भी है, और इसमें भरपूर ये मिनरल्स के साथ है। जिस तरह हम स्टमक के हवाले से बात करें तो ये एक ज़ुद हज़म भी होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। इसके बेशुमार फायदे हैं। जिस तरह अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में अमरूद जो है स्पेशली लोग जो है इसके ऊपर चाट मसाला डालकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे दिन में टाइम जो है आप इसको जो है फ्रूट चाट के तौर पर भी, जिस तरह सारे मिक्स फ्रूट जो हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो है एक तो ये फाइबर की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है। इसमें फाइबर जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत ज़्यादा लोगों को जिस तरह कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उसके लिए अमरूद खाना नहायत ही जो है वो मुफीद है। इसके साथ जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके लिए अमरूद जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम स्किन की बात करें कि स्किन को किस तरह हमें फ़ायदा दे सकता है, तो स्किन के लिहाज से ये बड़ा अच्छा है। आपकी झुर्रियों को जो है वो कम करने में मदद देता है, ख़त्म करता है। बल्कि इसमें जो विटामिन्स मौजूद होते हैं, आपको पता है कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। स्किन पे जो आपके दाग धब्बे होते हैं उससे भी आपको जो है वो निजात मिलती है। और इसके साथ साथ ये आपको जो है कैंसर से, अभी जो इसकी जदीद रिसर्च हुई है, ये आपको कैंसर से भी बचाता है। स्पेशली जो लोग शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं कि वो अमरूद का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें। और एक तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद देता है। हम कहते हैं ना, जो हमारे जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो हमें सीज़न के साथ जो है बहुत सारे फ़ायदे दे रहे होते हैं। तो हमेशा अच्छी ग़िज़ा खाएँ
بہتر غذا کھائیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہو. اور امرود تو آپ کو پتہ ہے ہر بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں, تو اس لحاظ سے امرود جو ہے وہ کھانا چاہیے. سیزن کے جتنے بھی فروٹس ہوں ان کو لازمی, مہنگے ضرور ہیں لیکن ہمیشہ جو ہے وہ ان کا استعمال کریں تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ آج سر آپ کو ویسے امرود پسند ہے؟ جی امرود جو ہے اس کے لیے ایک میں اضافہ کروں کہ جو طب اہل بیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کے 2 کلر ہوتے ہیں. ایک اندر سے کاٹے تو گلابی, اب تو نہیں آ رہے, پہلے آتے تھے گلابی کلر. اس میں بھی اقسام تو ہیں امرود کی. جو گلابی کلر ہے وہ اگر خواتین اور مرد جو تازہ شادی شدہ جوڑے ہیں وہ کھائیں تو ان کی اولاد جو ہے وہ یعنی کہ طب اہل بیت میں کہا گیا بڑی خوبصورت پیدا ہوگی. چونکہ ہم ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہیں تو ظاہری خوبصورتی کے لیے وہ ہے اور باطنی خوبصورتی کے لیے یہ ہے کہ اہل بیت اور حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل. بے شک, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اچھا جی, واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ایک تو ہم علم و تدریس کی بھی بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جنت میں عورتوں کی سردار ہیں بی بی فاطمہ, اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے بیٹی, ایز اے ماں, ایز اے بیوی انہوں نے ایک بڑا میں سمجھتی رول پلے کیا. جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور پھر ایز اے وائف بھی ہمارے لیے تو ایک یوں سمجھ لیں نا کہ عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا کہ کس طرح ہم اپنی ذاتی زندگی کو لے کر چل سکتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ کس طرح آج کے دور میں جو ہمارے اس ٹائم معاشرتی برائیاں بھی چل رہی ہیں, چیزیں بھی چل رہی ہیں, ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس طرف لایا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے جو رشتہ بی بی فاطمہ الزہرا کی ہستی کے لیے آیا وجود میں وہ باپ کا رشتہ تھا, اور باپ بھی کوئی عام باپ نہیں تھا, سید الانبیاء. یعنی کہ جتنا رشتے کی بلندی بڑھتی جائے گی اتنا جو دوسرا بندہ ہوگا اس کے پر اس کے فرائض بہت زیادہ ہوتے جائیں گے. تو والد کوئی عام والد نہیں تھا, سید الانبیاء تھا جس نے مشرکین مکہ کو دائرہ اسلام میں لے کر آنا تھا. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بعثت کے 5ویں سال جو تواریخ میں لکھا ہے کہ پیدا ہوئی, اور حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ قدم بقدم تبلیغ اسلام کے لیے چلتی رہیں. مثلا شاہ ابی طالب میں جب مقاطع قریش ہوا, حضرت محمد مصطفیٰ کو بند کر دیا گیا اور تمام جو مسلمان تھے, تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے ان کے ساتھ ساتھ وہ جتنی سعودتیں تھیں وہ گزاری. اور کتب تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب مشرکین مکہ حضرت محمد مصطفیٰ پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے تو یہی فاطمہ الزہرا کے عصمت برے ہاتھ ہوتے تھے جو حضرت محمد مصطفیٰ کے زخموں پر مرہم لگاتی تھیں. اچھا, جنگ احد تھی, اس میں حضرت محمد مصطفیٰ کو زخم آئے, وہ پورا واقعہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ زخمی ہوئے اور یہ تاریخ بشریت میں یہ پہلی دفعہ, اور ہم بھی یہ پرانے زمانے میں ہم بھی یہ استعمال یعنی کہ خود مجھ پہ یہ ریسپی استعمال ہوئی ہے جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کے لیے کی. تو حضرت محمد مصطفیٰ زخمی تھے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنا آنچل جو دوپٹہ ڈالا ہوا تھا وہ کاٹن کا تھا, اس کو جلایا, اس کی جو خاکستر تھی زخم مصطفیٰ پہ رکھی اور اس کے اوپر پھر پٹی باندھ دی. تو مثلا جو بھی پرانے بندے ہیں, اگر آپ نے اپنے والدین یا دادا دادی یا نانا نانی سے پوچھیں تو پرانے زمانے کا مرہم ہی یہی تھا کہ جب بھی زخم ہوتا تھا تو ہماری جو والدہ تھیں یا جو بھی بڑے لوگ تھے وہ کاٹن کا کپڑا جلاتے تھے, اس کا خاکستر زخم پہ رکھتے تھے اور باندھ دیتے تھے اور زخم جو ہے مندمل ہو جاتا تھا. تو اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ شانہ بشانہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا چلی ہیں. اس کے بعد دوسرا رشتہ جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں آیا وہ حضرت علی المرتضیٰ کا تھا. اب یہ عام حضرت علی عام مرد نہیں ہے, سید الاوصیاء ہے کہ اوصیاء کے سردار ہیں. اچھا, خود بی بی فاطمہ الزہرا کی بھی ذات گرامی کوئی چھوٹی نہیں ہے, سیدۃ نساء العالمین, یہ سارے سردار ہیں. تو اس سرداروں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو سید الاوصیاء حضرت امام علی کے ساتھ بھی قدم بقدم چلی ہیں, اور انہوں نے جب شادی ہو کر آئی ہے تو حضرت علی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا, اور یہ ایک چارٹر ہے خواتین کے لیے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ گھر کی جو چار دیواری ہے یہ میری ہے, اس کے اندر کے جو مسائل ہیں وہ میں حل کروں گی, جو گھر کے باہر کے حالات ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی اپنے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی ہماری ان کی ذاتی زندگی پر, اور ساتھ ساتھ کیونکہ ہم اس پہ بھی جائیں گے کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ مصائب بھی بہت زیادہ شکار نہیں, پریشانیاں بھی انہوں نے بہت زیادہ دیکھی, لیکن جو انہوں نے صبر کا اور ہمت کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا.
جو سب سے پہلی جو مصیبت آئی ہے، یہ امتحان آیا بی بی فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں، وہ ان کے بابا کا جدا ہو جانا، حضرت محمد مصطفیٰ کا جدا ہو جانا. اور حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے جدا ہونے سے پہلے بی بی فاطمۃ الزہرا کو جو مصائب ان پہ آنے تھے وہ سارے بتا دیے تھے. اسی وجہ سے حضرت بی بی فاطمہ اپنے بابا کے جانے کے بعد غمگین ہی، ان کی باقی زندگی جو ہے اس کے بعد غمگین رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جب مصائب شروع ہیں، کیونکہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ، اور یہ عموماً یہ دنیا کا رواج ہے کہ جب گھر کا سربراہ اٹھ جاتا ہے تو اس گھر پہ مصائب شروع ہو جاتے ہیں. کسی بھی اب بھی گھر کے لے لیں کوئی گھر، تو جیسے ہی گھر کا سربراہ یا امت کا سربراہ یا سردار انبیاء اس دنیا سے گئے ہیں تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے گھر پہ مصیبتیں شروع. پہلی مصیبت ہی میں ایک بڑی سافٹ مصیبت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ جب بھی صبح کی نماز کے لیے جاتے تھے تو در بی بی زہرا پہ رک کے کہتے ہیں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت میرا سلام. اب بی بی فاطمۃ الزہرا وہ خوبصورت آواز نہیں سن رہی. تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبت. اور اس کے بعد جو لوگوں کا ہجوم ان کے در پہ اور جو مصائب آئے ان کی جو زندگی میں، حضرت علی کے حق کے لیے، جو وہ حق کے ولایت کے لیے جو وہ در بدر گئی ہیں اور ان کو سنا نہیں گیا. یعنی کہ ایک سچی صدیقہ کا نہ سنا جانا اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایک بندے کو آپ سچا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کی بات نہیں سن رہے. تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے اس سے بڑا، سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ سارے مانتے تھے کہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہے، سچی ترین ہے، شافع محشر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، لیکن ان کی بات نہیں مان رہے تھے. اس سے بڑی اور کیا مصیبت؟ یعنی کہ بندہ آپ کو سچا کہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہی دکھ تھا ان کو کہ کافر سارے جو اس وقت مشرک تھے وہ کہتے تھے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، لیکن بات نہیں مانتے تھے. تو سیم وہی جو دکھ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہستی کے ساتھ تھا وہی بی بی فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کا کہ ان کو صدیقہ کبریٰ تو کہا جاتا تھا لیکن ان کی بات کو مانا نہیں. وہ جو بات کہتی تھی مدافع ولایت حضرت امام علی تھی وہ نہیں مانی جاتی تھی. سب سے بڑا دکھ تھا. اور پھر وہ دکھ اتنے زیادہ ہوئے کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کو یہ کہنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا، کہ مجھ فاطمہ کی ذات پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دن پر پڑتی تو وہ بھیانک کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے. وہ مصیبتیں تھیں جو ذات فاطمۃ الزہرا پہ اتنی. اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کو یہ وصیت امام حضرت علی المرتضیٰ کہنے پڑی کہ کفنی و دفنی و حتنی باللیل، کہ مجھے حنوط، مجھے غسل اور مجھے کفن جو ہے رات کی تاریکی میں کرنا. آج دیکھ لیں جب بھی کسی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، کوئی ہستی فوت ہوتی ہے، کہ اس کے اجتماع سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا مشہور تھا، کتنا عالی تھا، کتنا بلند پایا ہستی تھی. لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا بعد الرسول علی کی ہمسر ہیں، علی کی برابری پہ ہیں، لیکن ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، رات کو مجھے غسل دینا، رات کو. اور انہوں نے کہا کہ میرے دفن، میرے جنازے پر یہ انہوں نے خود بندے بتایا کہ ان کے علاوہ وہ اتنی ناراحت تھیں اس وقت کے لوگوں سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی اولاد اور 2-3 بندے تھے جو دفن کے وقت موجود تھے. اور حضرت علی المرتضیٰ کو یہ وصیت کی کہ میری قبر جو ہے وہ چھپا دینا. حالانکہ یعنی کہ علماء نے تحقیق کے بعد جو قبر جنت البقیع میں نشاندہی تو کی ہے، لیکن حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نے اپنی قبر کو مخفی رکھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر میری قبر پہ آئیں معافی مانگے تو میں چونکہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں میں معاف کر دوں. تو انہوں نے اپنی قبر بھی مخفی رکھی. یہ مسائب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے. صحیح. اور میں تھوڑا سا ان کی شہادت کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی، جو ان کی شہادت کا واقعہ. جی، ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے، ہجوم ہوا ان کے دروازے پر، در زہرا، وہ در جس پہ حضرت محمد مصطفیٰ آتے تھے صبح کی نماز کے لیے اہل بیت نبوہ اور سلام دیتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ. وہ در گرایا گیا جو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے اوپر گرا اور جس کی وجہ سے ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اور یہ ایک عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی بہت زیادہ گریا کر رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہ تو اتنا زیادہ گریا کیوں کر رہا ہے، باقی لوگ تو نہیں کر رہے. تو اس نے بتایا کہ پسلیاں جب ٹوٹتی ہیں تو پھیپھڑے جو ہیں زخمی ہو جاتے ہیں، اور وہ زخمی جو ہے ایک تو جانبر نہیں ہو سکتا، اور جتنی عرصہ وہ زخمی رہتا ہے وہ بالکل مچھلی کی طرح درد سے تڑپتا رہتا ہے. تو یہ مصائب تھے. اور وہ جو پسلیاں ٹوٹی بی بی فاطمۃ الزہرا کی، اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی چوتھی اولاد جناب محسن پیٹ میں تھے، ان کا اسقاط ہو گیا. اور اسی غم اور اسی دکھ اور اسی تکلیف میں حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا راہی ملک جنت کی طرف ہو گئی. اور اس وقت جب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی شہادت کا وقت نزدیک پہنچا تو کیا خوبصورت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نے عمل سر انجام دیا. اپنے دونوں شہزادے امام حسن و امام حسین کو بلایا
ان کو خود زخمی ایک آدمی ہے، ہستی زخمی ہے، درد میں ہے، اس کا وقت جو ہے انتقال نزدیک ہے، اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا، ان کو نہلایا، ان کے کپڑے پہنائے اور جناب فضہ کو کہا کہ میں اب کمرے میں جا رہی ہوں، جب میری درود اور تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں فوت ہو گئی ہوں، حضرت علی کو اطلاع دینا۔ اور جب حضرت علی کو اطلاع دی گئی تو اس وقت صابر امام حضرت علی المرتضیٰ نے اس وقت عجیب و غریب کہا کہ میری ناصرہ، میری مددگار اس دنیا سے چلی گئی۔ اور حضرت علی نے پورا ایک نوحہ لکھا ہے کہ اگر، اس میں کہا ہے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ کی جدائی اس سے پہلے میں برداشت نہ کر چکا ہوتا تو اے فاطمہ تیری جدائی میرے سے برداشت نہ ہوتی، اور کہا کہ اے فاطمہ الزہرا میں تجھے دفن کر کے جا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر میں یہاں اس قبر مطہر پر مجاوری شروع کر دوں، یہاں بیٹھ جاؤں تو یہ صبر کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت علی نے جو نوحہ پڑھا حضرت بی فاطمہ الزہرا کی شہادت پہ۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ کوئی میسج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں؟ کیونکہ آج کا ٹاپک بھی ایسا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پوری زندگی ان کی اور ان کی جو سیرت ہے ان سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ کوئی میسج یہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو جو بشارتیں حضرت محمد مصطفیٰ نے دی ان میں ایک بشارت یہ تھی کہ آخری دور میں تیرا بیٹا حضرت امام مہدی اس دنیا میں آئے گا جو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا۔ تو ہم سب کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت پر چلتے ہوئے فاطمہ الزہرا کے اس بیٹے کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ جاتے ہوئے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ اور ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔